السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، راجستھان بورڈ کی جو NCERT کی جو کتاب ہے، اس کا پہلا جو سبق جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ بچوں، اسماعیل میرٹھی وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی بچوں کے لیے لکھا اور اپنی زندگی کا کچھ عرصہ اپنی ملازمت میں بھی گزارا۔ اسماعیل میرٹھی وہ شاعر ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی مرتب کی ہیں۔ درسی کتابیں وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں جن کتابوں سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو NCERT کا جو پہلا سبق ہے، اس کے پہلے جو شاعر ہیں ان کی آج ہم سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کی اگر ہم بات کریں تو پیدائش ان کی 1844 ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، 1844 اور 1917 یہ ان کی پیدائش اور انتقال کی تاریخ بغور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی، اور آپ کو نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسماعیل میرٹھی اپنے نام کے بعد میں یہ لگا رہے ہیں۔ ویسے ان کا اصل نام تو محمد اسماعیل ہے۔ اب جہاں کی ان کی پیدائش ہے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، تو نام کے بعد میں یہ میرٹھی ضرور لگاتے تھے، اسی لیے میرٹھ کے تھے، اس لیے میرٹھی کہلائے۔ تو محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی اور انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اگر زیادہ تر شاعروں کی سوانح حیات کو ہم پڑھیں، اگر ہم سوانح حیات کو پڑھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز واضح ملے گی کہ بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ تو انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور اپنے شوق اور محنت سے انہیں بڑی ترقی ملی یا ترقی کی۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ اپنے شوق، پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور بڑے محنتی بھی تھے، بڑے جفا کش تھے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی شروعات میں بتایا تھا کہ آپ نے ملازمت بھی کی ہے، اور وہ کی ہے محکمہ تعلیم میں، یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو کم عمری میں آپ ملازم ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سے 17 سال تھی، اور آپ اسی دوران آپ نے محکمہ تعلیم کے اندر ملازمت کی تھی۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے شکشا، اور ادب کا معنی ہوتا ہے ساہتیہ۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا، اور اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، جیسا کہ آپ دیکھیں، اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ یعنی آپ استاد تو تھے ہی، کیونکہ بچوں کے تعلیم میں آپ کو بڑی دلچسپی تھی، ان چیزوں میں آپ کو شوق تھا، تو بچوں کی نفسیات کا معنی ہوتا ہے منووگیانک، سائیکولوجی، ذوق اور شوق اور دلچسپی، یعنی کہ بچوں کو کن چیز میں شوق ہے، کن چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، کن چیزوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا آپ نے کہیں نہ کہیں جائزہ لیا، اور اسی بنیاد پر آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہے بچوں کے لیے مرتب کی۔ جیسے آگے پڑھتے چلیں، دیکھیں، انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ بہت ساری نظمیں جو ہیں آپ نے لکھی ہے، جو کافی عرصے تک، ایک لمبی مدت تک وہ کتابیں، وہ نظمیں پڑھی گئیں۔ تو انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، درسی کتابیں وہ ہوتی ہے جن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جن سے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئی ہیں۔ اگر یہاں پر مقبول کی جگہ اگر مشہور بھی آتا تو بھی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں پڑھی گئیں۔
کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کی جو کتابیں ہیں وہ آج بھی بچوں کے ذریعے اور بہت سارے مدارس میں، بہت سارے اسکولوں میں ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں اور وہ درسی کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آگے پڑھتے چلیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے۔ دیکھو کوئی بھی شاعر ہو، اگر وہ بچوں کے لیے لکھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی جو لینگویج ہے، اس کی جو بھاشا ہے، وہ بالکل سرل ہونی چاہیے، بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اس بات کو اسماعیل میرٹھی بخوبی جانتے تھے۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ سلیس کا معنی ہوتا ہے بالکل سادھارن، سادہ زبان جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک لفظ میں یہاں پہ اور استعمال کر سکتا ہوں، عام فہم زبان۔ عام فہم کا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی زبان، بالکل سادھارن۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا آپ نے خاص خیال رکھا ہے، یعنی بچوں کے مزاج، بچوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اور ان کی جو ذہنی ضرورتیں ہیں، ذہنی جو لفظ ہے وہ ذہن سے بنا ہے، یعنی دماغی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے، یعنی ان کتابوں کی جو آپ نے تحریر کی ہے، بہت ساری ایسی نظمیں ہیں جس کا آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے، تو ان کتابوں کی اہمیت کہتے ہیں مہتو، اور ضرورت کا معنی ہوتا ہے نیڈ، یعنی آوشکتا۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ اگر بچوں کو صحیح تعلیم آپ کو دینی ہے تو ان کی کتابیں بہت کارآمد ہوتی ہیں، بہت مفید ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے، بڑے بڑے نتائج جو ہیں، نتائج جو لفظ ہے وہ دراصل جمع ہے کس کا؟ نتیجے کا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج پیدا کرنا یہ اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ انداز کا معنی طریقہ، یہ دھیان رہے، خاص انداز ہے، اور بلا شبہ اگر ہم آگے پڑھیں، بلا شبہ یعنی بنا کسی شک کے وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں، یعنی بنا کسی شک کے آج بھی وہ بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے انتقال کی اگر ہم بات کریں تو ان کا انتقال 1917 کو میرٹھ کے اندر ہوا تھا۔ اگر ہم بات کریں ان کا جو پیشہ تھا شروعات میں وہ انجینئرنگ کا تھا، لیکن جب بچوں کی تعلیم میں آپ کو شوق پیدا ہو گیا تو آپ نے اس انجینئرنگ کو چھوڑ دیا اور کافی عرصہ بہت سارے مدارس اور اسکولوں میں بھی پڑھایا۔ آپ نے معلمی کا بعد کے اندر جو ہے معلمی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ معلم یعنی استاد، بہت بہترین اعلیٰ درجے کے استاد رہے ہیں، اور بچوں کے لیے بڑی بہترین جو ہے بڑی عمدہ طریقے سے آپ نے نظمیں اور کتابیں مرتب کی ہے، اور ہر زمانے کے اندر ان کی کتابوں کا مطالعہ ہوا، اور آج بھی یہ بچوں کے پسندیدہ شاعر اور ادیب مانے جاتے ہیں۔ اب آگے اگر ہم بات کریں تو اسی کتاب میں ایک ان کی ہی تحریر کردہ ایک نظم ہے جس کو ہم آج پڑھنے والے ہیں، اور اس نظم کا نام حمد ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یہ انہی کا، کیونکہ دیکھو بچوں ایگزام میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، اور ابھی جیسے بچوں کے 6 ماہی امتحان بھی چل رہے ہیں، اس میں سوال یہ بالکل بنا تھا کہ حمد نظم کے شاعر کون ہیں۔ جتنی بھی جو نظمیں ہیں ان سب کے شاعر آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم حمد کی بات کریں تو حمد کی پہلے آپ کو تعریف پتہ ہونی چاہیے، اس حمد نام کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔
اور یہ بڑی بہترین نظم بچوں کے لیے لکھی گئی، جس میں شاعر نے اپنے جذباتوں کو آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ تو جیسے آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھو پہلا شعر جو ہے وہ، اس پہلے شعر میں شاعر نے اپنے دلی جذبات جو ظاہر کیے ہیں، اور اس شعر میں شاعر نے کیا کہنا چاہا ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ جیسے پہلا شعر دیکھیں، تعریف اس خدا کی۔ تعریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بات دھیان رکھیں، حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف باری تعالیٰ کی، پروردگار کی جو ہے تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھو جہاں بنایا، آسماں بنایا، یہ دراصل جہاں جو لفظ ہے یہ قافیہ ہے، اور آسماں جو لفظ ہے یہ بھی قافیہ ہے۔ لاسٹ میں جو یہ جو بنایا بنایا آ رہا ہے یہ ردیف ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگزام میں 2 اشعار ایک شعر آپ کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو تشریح کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہچان کی نسبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لاسٹ والے لفظوں کو، آخری والے لفظوں کو آپ یاد کر کے، پہچان کر کے، آپ حوالہ جو ہے وہ بالکل اپنا درست کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی پہلا شعر پڑھا تھا اسماعیل میرٹھی کا لکھا ہوا کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کہ آسماں بنایا۔ اسماعیل میرٹھی شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ بندوں کے لیے تو یہ حکم آیا ہے کہ ہم جس حال میں رہیں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس حمد کے نظم کے ذریعے ہمیں اسماعیل میرٹھی کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی، اور کتنی خوبصورت یہ زمین بنائی ہے، اور کتنا بہترین آسمان بنایا ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بتانے کی اسماعیل میرٹھی نے کوشش کی ہے کہ ہمیں اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی۔ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے جس نے اس خوبصورت دنیا کو بنایا ہے۔ پہلا شعر زمین و آسمان کے بارے میں تھا۔ دوسرا شعر کی اگر ہم بات کریں، اگلی جو 2 لائنیں ہیں اس کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے۔ مٹی کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، مٹی کہتے ہیں، غبار کہہ سکتے ہو، خاک بھی کہتے ہیں۔ تو مٹی سے بیل بوٹے، بیل بوٹوں کا معنی ہوتا ہے پیڑ پودے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے۔ خوش کا معنی ہوتا ہے اچھا، اور نما کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دینا، تو اچھا دکھائی دینے والا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ اسماعیل میرٹھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیڑ پودوں کو پیدا کیا جو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، اس غبار سے، اس گرد سے ان پیڑ پودوں کو پیدا کیا جو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور پہنا کے سبز خلعت، خلعت کا معنی ہوتا ہے قیمتی لباس۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہریالی کا قیمتی لباس پہنا کر ان کو جوان کر دیا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کے لیے پیڑ پودے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پیڑ پودوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا دوسرا شعر جس میں پیڑ پودوں کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیڑ پودے بھی پیدا کیے تاکہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ پیڑ پودوں کی ہمیں کہیں نہ کہیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرا جو شعر ہے یہ بھی بڑا خوبصورت شعر یہاں پر شاعر نے لکھا ہے، جس میں وہ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یعنی
شاعر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس سورج کو پیدا کیا، یعنی جس طریقے سے جھرنے سے، چشمے سے، چشمہ کا معنی ہوتا ہے جھرنا، جس طریقے سے جھرنے سے انسان کو مسلسل پانی ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں سورج سے گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے۔ تو یہ بھی فصلوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے سورج کا گرمی دینا، روشنی دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو شاعر نے یہاں ہمیں سورج کی اہمیت کو بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سورج کو بھی بنایا ہے، جو ہمیں کہیں نہ کہیں گرمی اور روشنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اگلا شعر دیکھیں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ یعنی شاعر نے یہاں پرندوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پرندے، بڑے پیارے پیارے خوبصورت پرندے پیدا کیے جو چاروں طرف پھرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح خواں کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارے پیارے پرندے پیدا کیے جو چاروں طرف، چاروں اطراف میں یہ پھرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اگلے 2 لائن تھی۔ پھر اگلا شعر دیکھیں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر۔ نعمت کا معنی ہوتا ہے بیٹا اچھی چیز، بخشش، اور میسر کا معنی ہوتا ہے حاصل ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کا ہے تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ قدرداں کا معنی ہوتا ہے قدر کرنے والا۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم ان کے قدردان بن گئے۔ یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کی، ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا اگلا شعر۔ پھر آخری شعر جو اس نظم کا، اس حمد کا بڑا حاصل کلام شعر ہے، اور اس شعر کے ذریعے شاعر نے بہت ہی اچھی بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیں یہ آخری شعر اس نظم کا، اس حمد کا، کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی۔ کاریگری کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قدرت۔ ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائنگا بنایا۔ کارخانہ کا معنی ہوتا ہے کام کرنے کی جگہ، اور رائنگا کا معنی ہوتا ہے فضول یا بیکار۔ تو شاعر آخری شعر میں اسماعیل میرٹھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، یعنی ہر چیز سے خدا کی قدرت جو ہے وہ ٹپکتی ہے۔ اور یہ کارخانہ مطلب یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی بیکار فضول نہیں بنائی ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ نظم بڑی خوبصورت نظم، اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ جو دنیا رب نے بنائی ہے بڑے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور ہمیں بھی ہر چیز کی عطا کردہ، ہر چیز کی، ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی بیٹا تشریح۔ اگر کوئی دشواری ہو سمجھنے میں، کوئی دقت آئی ہو، کوئی شعر اگر آپ کے سمجھ سے بالا تر ہو گیا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھیں، اور انشاءاللہ وہ دشواری آپ کی دور کی جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔